بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افراد انسان میں سے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کو مکارم اخلاق کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کام تبلیغ و تزکیہ ہے۔ اس واسطے بعنایت الہی انہیں اول خلقت و فطرت ہی میں محاسن اخلاق حاصل تھے، جن کا ظہور حسب موقع ان کی عمر شریف میں ہوتا رہا، مگر دیگر فضائل کی طرح اس کمال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے ممتاز ہیں۔ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء سابقین علیہم السلام میں سے ہر ایک حسن اخلاق کی ایک نوع سے مختص تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حسن اخلاق کے تمام انواع کی جامع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کی سیرت کے اتباع کا حکم دیا، لہٰذا خصال و کمال، شرف و فضائل جو ان میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، وہ تمام آپ کی ذات شریف میں جمع تھے۔ چنانچہ حلم و سخاوت ابراہیم، صدق وعدہ اسماعیل، شکر داؤد و سلیمان، صبر ایوب، معجزات قاہرہ موسیٰ، مناجات زکریا، تضرع یحییٰ، دم عیسیٰ وغیرہ سب موجود تھے۔ حضرت سعد بن ہشام بن عامر نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کی بابت دریافت کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب میں فرمایا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت سعد نے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ کتب سابقہ الہامیہ میں جو آداب و فضائل اوصاف حمیدہ مذکور تھے، قرآن مجید ان سب کا جامع ہے۔ ارشاد صدیقہ کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید میں جس قدر محامد اخلاق مذکور ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں۔ غرض دیگر کمالات کی طرح محاسن اخلاق میں بھی آپ کا مرتبہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کے اخلاق و عادات بطریق اسناد نہایت صحت کے ساتھ محفوظ ہیں، تاکہ قیامت تک ہر زمانے میں ان کا اقتداء کیا جائے اور انہی کو دستور العمل بنایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔